یہ ہندوستان ہے۔ ہمالیہ اس کی سرحدوں کا نگہبان ہے اور گنگا یہاں کے بسنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے مقدس آبشار حیات۔ تاریخ کے آغاز سے اندھیروں اور اجالوں کا ساتھی رہا ہے یہ ملک۔ اس کی خاک پر سنگ مرمر کی چادروں سے لپٹی عمارتیں گواہ ہیں کہ ظالموں نے اسے لوٹا ہے تو محبت کرنے والوں نے اسے سجایا ہے۔ نادانوں نے اسے زنجیریں پہنائی ہیں اور چاہنے والوں نے اسے کاٹ پھینکا ہے۔ محبت اور نفرت کے کئی پڑاؤ سے ہو کر گزرا ہے اس کا قافلہ۔ جنگ اور جنون کے کئی دور دیکھے ہیں اس نے، کئی بادشاہوں کے مستقبل اس کے سامنے بنے اور کئی شہنشاہوں کے وجود اس کی نظروں کے آگے مٹ گئے۔ بڑے بڑے شہنشاہوں میں ایک نام ہے جہانگیر کا، جس کے دور حکومت میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ سال تھا 1600 اور مہینہ دسمبر کا۔ گویا ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے ساتھ انگریز ہندوستان میں باضابطہ انٹر کر چکے تھے۔ انہوں نے تجارت کے پردے میں طاقت حاصل کی اور اس طرح 300 سالہ غلامی کا آغاز ہوا۔ 1707 عیسوی کو عظیم مغل حکمراں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قیام ہوا اور انگریز اس ملک میں اپنے پاؤں گاڑتے چلے گئے۔ انگریزوں کے خلاف باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں لڑی اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی۔ ان کی وفات کے بعد نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے کلکتہ واپس لیا، لیکن بعد میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے 1757 کی جنگ پلاسی کے میدان میں ہوئی، جس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ یہ ایسی شکست تھی جو مسلمانوں کی آزادی کی پہلی بڑی ناکامی قرار پائی۔ کچھ اسی طرح میر جعفر کی غداری کے ہی نتیجے میں 1764 عیسوی کو میر قاسم کو بکسر کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ادھر 1761 عیسوی کو حیدر علی نے سلطنت خداداد کی بنیاد رکھی۔ وہ خود اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان برطانوی حکومت یعنی برٹش امپائر کے سب سے بڑے دشمن بن کر ابھرے۔ بالآخر یہ شیر ہندوستان 1799 کو شہید کر دیا گیا، جن کا بہت ہی مشہور جملہ ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، مختلف تحریکیں وجود میں آتی رہیں، ملک کے دفاع میں انگریزوں کے خلاف سامان مہیا کیے جاتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1822 عیسوی کو یہ فتویٰ دیا کہ پورے بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ پر عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا۔ ہمارے قوانین منسوخ کر کے انہوں نے اپنے قوانین نافذ کر دیے، اس لیے ملک دارالحرب ہے اور جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اسی فتوے کی بنیاد پر بالا کوٹ میں جنگ لڑی گئی اور 1831 کو سید احمد اور شاہ اسماعیل نے جام شہادت نوش کیا اور بالا کوٹ کی سرزمین کو اپنے لہو سے سرخ کیا۔ بنگال میں حاجی شریعت اللہ نے جنگ لڑی، جنوبی پنجاب میں سردار احمد خان شہید نے جنگ لڑی، سرحدی علاقے میں حاجی صاحب ترنگ زئی اور فقیر اے پی نے جنگ لڑی، جن کا نام حاجی مرزا علی خان تھا۔ 20 جنگیں ہوئیں۔ وہی جنگ جب آگے بڑھی تو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آخری جنگ کا منصوبہ تحریک ریشمی رومال کے عنوان سے بنایا گیا، جو کہ بدقسمتی سے ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی قربانیاں صرف ایک فرقے کے طور پر نہیں بلکہ بر صغیر کے شہری اور مجاہدین آزادی کے طور پر تھی، جیسے کہ خلافت تحریک 1919 سے 1924 تک۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تحریک بھی تھی، جس نے برطانوی سامراج کے خلاف عوام کو منظم کیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند، جس میں مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر علماء ملک گیر سطح پر برطانوی حکومت کے خاتمے کے لیے فتوے جاری کیے اور عوامی بیداری مہم چلائی۔ ان کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، اور تاریخ میں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ آزادی کی قیمت خاص طور سے مسلمانوں نے چکائی اور اس وقت کے ہندوستانی باسیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔